तुम मेरे हो। घड़ी के 11 बजे यकायक तस्वीर वाले कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से अपना पिस्तौल लिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर पर की कल्पना रोशन कर लिया। मैंने देखा कि एक नकीब अलजसा शख्स खद्दर की मैली धोती और कुर्ता पहने हुए सामने खड़ा है। वो मुझे और मेरे पिस्तौल को खामोशी के साथ अजीब बेमायनी निगाहों से देखता रहा। इस दौरान मुझे मौका मिल गया कि मैं इसे गौर से देख सकूं। यह आदमी सूरज से मरीज मालूम होता था और आंखों से दीवाना। इसके जिस्म में हड्डियों के सिवा कुछ ना था। मुझे मालूम हो गया कि ये कोई आफत रसीदा शख्स है और किसी को कोई ज़रूरत नहीं पहुंचा सकता। ये सोचकर मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया और इससे पूछा, तुम कौन हो? चोर या डाकू के सिवा जो समझिए, इसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। लेकिन बाहर के कमरे का दरवाज़ा तो बंद था। तुम यहाँ कैसे आए? खिड़की की जरा सी बंजर से खुल जाती है, ये मैं जानता था, इसने कहा। यहाँ आए किस तरह से हो? मैंने पूछा। इसने एक ठंडी सांस भरी और तस्वीर की तरफ इशारा करके, ये मुझसे ना पूछिए, इससे पूछिए, ये कहकर वह बेसख्ता रोने लगा। मुझे उलझन होने लगी। मैंने फिर दरियाफ्त किया, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? कबल इसके कि मैं आपको अपनी पूरी दास्तां सुनाऊं, आप मेरे हमदर्द बनने का वादा कीजिए। आप प्लस भी समझे जाते हैं। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे मकसद ना करें। इससे बढ़ के मेरे जज्बात की तौहीन नहीं हो सकती। मैं आपकी हंसी की ताब ना ला सकूँगा। मैं एक मिटा हुआ आदमी हूँ। मेरे पास अपने जज्बात के अलावा और कुछ नहीं है जिस पर मैं नाज कर सकूँ। यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दौलत है। वो एक सांस में इतना कह गया और अब इसका दम फूलने लगा। वो कमज़ोर था। इसके लबो लहजा से एक तंज आमेज संजीदगी टपक रही थी। मुझे इसके साथ खुद ही हमदर्दी हो गई थी। मैंने खुलूसी दिल से वादा किया कि इसके जज्बात का एहतराम करूँगा। वो बस तू रो रहा था। इसके जिस्म भी में लर्ज था। न जाने क्यों बार बार मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था, ये शख्स घड़ियों का मेहमान है। मैं किसी जदीद इख्तिलाफ़ात का मुंतज़िर था, लेकिन इसका रोना किसी तरह बंद ना होता था। आंखें लाल हो रही थी, दम उलटता हुआ मालूम होता था। ये वो समा था जैसे कोई बती अलहसन आदमी से ना लग रहा था। मैंने इसके गले में हाथ डाल कर कहा, आखिर कुछ तो बताओ, इस तरह से रो रो कर क्यों जान खो रहे हो? इसके जिस्म को छूने से मालूम हुआ कि इसको शदीद तप चढ़ी है और इस वजह से कांप रहा है। मैंने कहा, तुमको बुखार चढ़ा है, तुम कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनते हो? यहाँ बैठो, मैं अपना कंबल लेता आऊँ। अंसारी साहब, इसने मुझे मुखातिब किया। तुमको मेरा नाम किसने बताया? मैंने बात काट कर तहज्जुब से दरियाफ्त किया। यहाँ किसी से मालूम हुआ है कि इस मकान में जहाँ मेरे नफ्स की तहजीब व तरबियत हुई है, प्रोफेसर अंसारी साहब रहते हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फजूल ज़हमतें ना गवारा कीजिए। मैं कुर्ते और धोती के सिवा अपने बदन पर कोई कपड़ा नहीं डालता। मुद्दत से यूं ही बसर कर रहा हूँ। मैंने सही बसार के बाद अपने आप को इस तर्ज़ माशरत का होकर बनाया है। मुझे इसी में सुकून मिलता है। अलबत्ता अगर एक बोतल शराब मिल जाए और मैं इसमें सरगुज़श्त बयान करने के काबिल हो जाऊँगा। मुझे इसकी हालत पर रहम आने लगा। मैंने नौकर को शराब लाने के लिए फ़ौरन स्टेशन भेजा और खुद चाय बनाने में मसरूफ़ हो गया। इसने मुझे रोकना चाहा, मगर मैंने तंबल चढ़ाकर कहा, तुम मेरे मकान में बिला इजाज़त दाखिल हो गए। इसकी सज़ा मैं तुमको कंबल भी उड़ाऊँगा, चाय भी पिलाऊँगा। वो फिर कुछ ना बोला और आपने आंसू भरी आंखों से तस्वीर की तरफ देखने लगा। फिर मजनूनाना अंदाज से उठा और तस्वीर को उतार लिया। इसने अब इसकी वो हालत थी जिसे सिर्फ हज़ियान और खुफसान कह सकते हैं। इसने तस्वीर को सीने से इस जोर से लिपटाया, कोई पसलियों को तोड़कर इसके अंदर रख लेना चाहता है। मैं समझ गया कि इसकी मर्ज़ी असलियत क्या है, मगर तस्वीर से न वाकिफ़ था। इसके मतर ना हरकतों से खुद बेकाबू होता चला गया। चाय तैयार हो चुकी थी। मैंने इसको एक प्याली दी और कहा, ज़बत से काम लो। इस तरह बेकाबू होना शिवाय मर्दानगी से दूर है। मेरे इन जुमलों ने इसको बदमज़ा कर दिया। इसने तस्वीर सामने रख दी और मसनूई मगर नहायत तल्ख़ मुस्कुराहट से शेर पड़ा,
حریف کافش مزگان خورشید سے شمس نزاہد بدست آورک جانے و نشتہ تماشا کن۔ پھر کہنے لگے نثاری صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے مقلوبہ صاحب سمجھ کر میری ہنسی اڑائیں گے، آپ نفسیات کے ماہر ہیں اس لیے ناسا کا کام شاید آپ کو زیب دیتا ہے، لیکن میری اصلاح یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ فلسفہ سے بے نیاز ہو کر زندگی کے راز پر غور کیجیے گا۔ آن کا دام آل کے دیوانہ یکدم نیز شو۔ عقل تو انسان کے لیے ایک کھلونے سے زیادہ وقت نہیں رکھتی، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے زندگی کے سنجیدہ اور اہم مسائل کو سمجھ سکے۔ ذرا جذبات کی دنیا میں آئیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس وقت نہ صرف مظاہر و خباثت آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے بلکہ آپ اس طلسم خدا سے واقف ہو جائیں گے جس کو افلاطون اعلیٰ مثال کہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میم نے بھی فلسفہ میں ایم.اے کیا ہے، اس کے بعد علمی دنیا میں وقار حاصل کیا ہے جو ہر شخص کی قسمت میں نہیں آتا۔ بڑے بڑے لوگوں میں اپنی جوت و طبع و زبان و قلم کے زور سے متماز رہ چکا ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ تسلیم کر لیتے ہیں زندگی کا اصل راز کیا ہے، شوخِ مردانگی کس کو کہتے ہیں، لیکن اب نہ وہ دل رہا، نہ دماغ رہا، نہ حوصلہ۔ آج میرا نام جاننے کے لیے بتاب ہے، شاید آپ مجھے نہیں جانتے ہوں۔ آج میرا نام جاننے کے لیے بتاب ہے، شاید آپ بھی مجھے جانتے ہو۔ میرا نام جمیل ہے، جس نے اردو صحافت میں ایک نئے روح پھونکی، جو افسانہ نویسی میں آپ اپنے نظیر اور جو فن تکنیک کا پیشوا مانا جاتا ہے۔ کیا تو وہی جمیل ہے جو احساس علی صاحب کے اخبار نقیب المملکت کا ایڈیٹر تھا اور جو انگریزی زبان کے بہترین مقرروں میں گنا جاتا تھا؟ جی ہاں، وہی جمیل، اس نے بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا۔ آپ کو میرا وہ خطاب نہیں معلوم جس پر میری خاک کے ذروں کو بھی ناز رہے گا؟ یعنی تصویر کی طرف اشارہ کر کے سائرہ کا مبتلا۔ یہ کہہ کر اس نے تصویر پھر اٹھائی اور پاگلوں کی طرح اس کو چوم کر سینے سے لگا لیا۔ میں شدت تھا اس لیے زمین کا نام سن کر مرعوب ہو گیا، جس نے آج تک مباحثوں اور مناظروں میں کسی سے شکست نہیں کھائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اشعار پڑھ پڑھ کر مجھ کو احمق بنا دے گا۔ اس وقت اس کی حدیث دوست کے سامنے کوئی منطق ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اس پر اس کے جو دشت و تکلم کا یہ عالم ہے، کم از کم میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں خاموش اس کی زندگی کے حالات سننے کا منتظر تھا۔ اس نے چائے ختم کی اور مجھ سے ایک سگریٹ لے کر پینے لگا۔ اتنے میں شراب بھی آ گئی، میں نے شیشے کے گلاس میں ڈھال کر اس کے سامنے رکھ لی۔ اس نے مجھ سے کہا، میں شرابی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنے قوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پی لیتا ہوں۔ لوگ خود فراموشی کے لیے شراب پیتے ہیں، میں اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے۔ اگر آج نہ پیوں تو آپ مجھ سے کچھ نہ سن سکیں گے۔ جمیل کے آخری جملوں نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ اس نے جلدی سے پورا گلاس خالی کیا اور کرتے کے دامن میں منہ پونچھ کر اپنا علم نامہ بیان کرنا شروع کر دیا، تصویر کی طرف اشارہ کر کے۔ اب تو غالباً آپ اس قدر سمجھ گئے ہوں گے، یہ اثار علی صاحب کی لڑکی سائرہ ہے، یعنی میری معبود۔ لفظ معبود سے آپ مجھ کو ذوق لایا اور قبول تصور کریں گے، لیکن یقین جانیے میں اس ہستی کو کسی قلب سے یاد ہی نہیں کر سکتا۔ وہ میری بیوی نہ تھی اور نہ میری کوئی غرض اس سے وابستہ، تاہم میں سائرہ کا پرستار تھا۔ اس کے سامنے مجھ پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی جسے حیرانی یا انفعالیت کہہ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ کے میرے جذبات عبودیت فریزاں ہو جاتے تھے، میرے اندر ایک ہلچل مچ جاتی تھی اور بے ساختہ جی چاہتا تھا سر وجود ہو جاؤں۔ پھر بتائیے، سائرہ کو معبود نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جمیل دم لینے کے لیے رک گیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کہوں یا کروں، میں تو اس کی حالت کو ایک قسم کا عصبی دورہ سمجھ رہا تھا۔ اگر اپنی رائے اس پر ظاہر کرتا تو وہ ایک نہایت آسانی سے ثابت کر دیتا کہ اس سے زیادہ سمجھنے کی مجھ میں قابلیت نہیں ہے۔ اس ڈر سے میں خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ جمیل نے پھر سلسلہ شروع کیا۔
احسان علی صاحب میرے چاچا ہیں۔ میرے والد 20 برس کی عمر میں گھر سے خفا ہو کر حیدرآباد چلے گئے تھے اور چنانچہ ادارہ کے پکے تھے، انہوں نے پھر کبھی وطن کا رخ نہیں کیا۔ وہ حیدرآباد میں ایک ممتاز عہدہ پر مامور ہو گئے اور وہیں شادی کر کے بس گئے۔ میں بھی وہیں پیدا ہوا اور انٹر تک تعلیم پانے کے بعد علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ وہاں میں ہمیشہ ایک کی طرح ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ فلسفہ، سیاست، ادبیات میں میرے استاد مجھ سے رائے لیا کرتے تھے۔ ہندوستان کی انگریزی اور اردو مسائل میں مضامین لکھ کر میں نے ایام طلبی میں کافی نمود حاصل کر لی تھی۔ ایم اے کرنے کے بعد ایک مختصر روزنامہ کی ادارت مجھے مل گئی تھی جس سے 150 ماہانہ مجھے دیے جاتے تھے۔ والد چاہتے تھے کہ مجھ پہ کسی بلند عہدے پر مامور کرا دیں، لیکن میرے فطری میل سے مجبور ہو گئے۔ اخبار کی ایڈیٹنگ میں میری شہرت کو پر لگا دیے اور دنیائے صحافت میں صاحب الرائے مان لیا گیا۔ فطرت اپنا کام پورا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ لیا کرتی ہے۔ میری ماں مجھے 10 برس کا چھوڑ کر مر گئی۔ اخبار کے ایڈیٹر کرتے کرتے سال بھر گیا۔ والد بیمار ہو گئے اور مجھے چھٹی لے کر حیدرآباد آنا پڑا۔ مرض رفت بڑھتا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں معلوم ہو گیا کہ وقت آ گیا ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے تالے نہیں ٹلتا۔ ادب ہاتھ پاؤں مارتے رہ گئے۔ والد جینے کی امید مول ہو گئی۔ دنیا سے چل بسے۔ احسان صاحب اور دیگر اعزاز تعزیت کے لیے پہنچے تو یہیں سے میری زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اوکے تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے یہ کہانی تھوڑی سی کلاسک ہے، مگر یہ کہانی آج کل ہونے والی لو اسٹوری جو کہ موبائل سے شروع ہوتی ہے موبائل پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ چیز بہت ہی زیادہ یونیک کو ہے اور یہ تھوڑے بیک دور میں جا کر جب لوگ سچے ہوا کرتے تھے، جن کی ایک محبت ہوا کرتی تھی اسٹارٹ سے اینڈ تک، اور وہ اسی کو اپنا سب کو سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ کہانی بھی بہت ڈیپ ہے، ہوپ سو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مزید پڑھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔